انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اصول رب کریم ایک بیان فرما رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم حقیقی نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں اس چیز کو خرچ کرو جس کو تم سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد کعبہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ کعبہ مکرمہ مکہ مکرمہ اور اس میں جو کعبہ ہے جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین۔ مکہ کا دوسرا نام با کے ساتھ بکہ بھی آتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کعبہ کو بکہ کہتے ہیں اور کعبہ کے ارد گرد جو حرم ہے پورا شہر ہے اس کو مکہ کہتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ پورے شہر کعبہ اور حرم جتنا بھی ہے اس سب کو ایک لغت میں مکہ کہتے ہیں اور دوسری لغت میں بکہ کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو مکہ ہے اس کو ہم نے برکت والا بنایا ہے، ہدایت والا بنایا ہے، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں، وہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص بھی اس مکہ میں داخل ہو جائے گا اس کو امن دے دیا جائے گا، امان دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت ہے جس کے اندر رب کریم نے اتحاد اور اتفاق کا حکم دیا ہے، جڑنے کا حکم دیا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ کی رسی کو یعنی دین کو، اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، گروہوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق، ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان کا اتحاد اور اتفاق نظریے پر ہوگا، آئیڈیا پر ہوگا، اللہ اور اس کے رسول پر ہوگا، قرآن پر ہوگا۔ تو اسلام چونکہ دین ہے، نظریے کا دین ہے، ایک آپ نظریہ دیتا ہے، ایک آئیڈیا دیتا ہے، اس پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس سے آگے رب کریم نے امت مسلمہ کو رب کریم نے جو فوقیت دی، فضیلت دی، اس کے ساتھ ساتھ جن ذمہ داریوں کے ساتھ فضیلت دی، اللہ عز و جل اس کا تذکرہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، بیسٹ نیشن ہو، تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اللہ پر اخلاص کے ساتھ، کاملیت کے ساتھ تم کیا کرو؟ ایمان لاؤ۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر اگلے رکوع میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ بدر میں کیا تھا؟ اسلام مسلمانوں اور کفار کی جنگ تھی۔ مسلمان کم و بیش 313 تھے اور کفار ان کے مقابلے میں ساز و سامان کے ساتھ افرادی قوت کے اعتبار سے ڈبل تھے، دوگنا تھے، لیکن رب کریم نے 3000 فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی، اور بدر میں مسلمان کم تعداد میں ہونے کے باوجود چونکہ حق پہ تھے، اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا عطا فرمائی؟ کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد سود کی مذمت بیان کی، پھر آ گئی، پچھلے بارے میں بھی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، کل اس پر بات ہو گئی ہے۔ اس کے بعد رب کریم نے حکم دیا ہے کہ مسلمان اگر آپس میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو اچھے کاموں میں کریں، دنیا داری میں یا برے کاموں میں مقابلہ نہیں ہوتا۔ زیادہ لائکس لینا چاہتے ہیں، زیادہ فالوورز لینا چاہتے ہیں، زیادہ سبسکرائبر لینا چاہتے ہیں تو اچھے کاموں میں لیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ آگے بڑھو، ایک دوسرے سے ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو اچھے کاموں میں۔ اور اچھا کام کون سا ہے؟ رب کی رضا اور خوشنودی چاہنا، اور رب کی رضا کا جو مقام ہے مرنے کے بعد جنت کا حصول۔ پھر اللہ فرماتا ہے جو نیک لوگ ہوں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ تنگی میں ہوں چاہے وہ خوشی میں ہوں، غصے کو پی جاتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، ان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کرتے ہیں اور گناہ پر اصرار نہیں کرتے، اور یہی نیک لوگوں کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد کا ذکر ہے۔ غزوہ احد میں کیا تھا؟ مسلمانوں کی تعداد تو زیادہ تھی لیکن دوران جنگ، جیتی ہوئی جنگ،
نقصان میں تبدیل ہو گئی، فائدے والی جنگ نقصان میں کس طرح تبدیل ہوئی؟ کچھ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں گھاٹی سے، لیکن وہ ہٹ گئے، غلطی ہو گئی ان سے، اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو معاف بھی کیا، لیکن جب وہ غلطی میدان جنگ میں ہوئی تو کفار نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو کیا ہوا؟ سخت نقصان ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایسا ہوتا رہتا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوا؟ بدر میں تمہیں ہم نے کامیابی عطا کی تھی، پر اتنے سخت نقصان کے بعد وہ مسلمان زخمی تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت کا ذکر کیا کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر غنودگی طاری کر دی، اطمینان کی ایک کیفیت ان پر ڈال دی۔ انہوں نے کہا ان کی جو غلطی ان سے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، اور پھر وہ صحابہ جن سے غلطی ہوئی تھی حضور کی بارگاہ میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کا ذکر کیا گیا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کی آپ پر خصوصی رحمت ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں، آپ نہ تو سخت دل ہیں نہ سخت مزاج ہیں۔ اگر کوئی شخص سخت دل اور سخت مزاج ہو تو اس کے ارد گرد لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اگر کوئی لیڈر سخت دل اور سخت مزاج ہو تو اس کے پیچھے لوگ نہیں چل سکتے۔ ایک رہنما کی کامیابی کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ نرم مزاج ہو، سخت دل اور سخت قول اس کے اندر موجود نہ ہو، معاف کرنے والا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مسلمانوں سے ان معاملات میں کیا کریں؟ مشورہ کریں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان عظیم کا ذکر کیا ہے جو جمیع لوگوں پر، جمیع مسلمانوں پر کیا ہے۔ وہ احسان عظیم کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر عظیم احسان کیا، عظیم نعمت اتاری۔ وہ نعمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد ذکر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیت ہے ایک حقیقت کا اظہار ہے۔ قرآن مجید میں 3 جگہ آیا ہے، کتنی جگہ آیا ہے؟ 3 جگہ آیا ہے۔ ہر جگہ جب اس جملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت ایک سچائی کی کیا کی ہے؟ وضاحت فرمائی ہے۔ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار ادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر انسان نے، ہر نفس نے موت چکھنی ہے، بے شک قیامت والے دن تمہارے اعمال کا تمہیں پورا اجر دیا جائے گا۔ اصلاً کامیاب شخص وہی ہے کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا۔ جہاں تک کہ زندگی کا تعلق ہے یہ تھوڑے ہی نفع کی چیز ہے، دنیا کی جتنا نفع ہے، جوانی ہو، مال و اسباب ہو، جب تک انسان کے اندر طاقت، قوت اور زندگی ہے، زندگی ختم ہوگی تو دنیا کا نفع بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کرنے والے جو قیام، قعود، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو کائنات میں اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے کسی مخلوق میں کسی بھی چیز کو فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اس سورت کے آخر میں کامیابی کی 4 شرائط بیان کی ہیں۔ کامیاب ہونا چاہتا ہے کوئی بندہ، 4 کاموں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، اصبروا، صبر کرو۔ صبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے دل نہیں چاہ رہا، دل پر قابو پا کے اس کام کو کرنا، جن برے کاموں سے منع کیا ہے نفس اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، صبر کر کے ان سے رکنا، حبس النفس، کف النفس، صبر کو کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اصبروا، صبر کرو، وصابروا، ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، اور ہر وقت خدمت خلق کے لیے، مخلوق کے لیے، نیکیوں کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ ورابطو کا ایک مطلب یہ ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورۃ النساء شروع ہو جاتی ہے۔ نساء کا مطلب عورتیں ہوتا ہے، چونکہ اس کے اندر خاندانی اور عائلی زندگی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے تو اسی نسبت سے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ نساء رکھ دیا گیا۔ رب فرماتا ہے کہ ایمان والو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اللہ سے ڈرو، تم سب کو میں نے ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد یتیموں کا ذکر ہے کہ یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس نے سلوک کرو، ان کا خیال رکھو۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ کہ وہ بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی، نابالغ لڑکا یا لڑکی جس کا باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔
اس کے بعد نکاح کا حکم ہے کہ مرد اگر نکاح کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، 1 کرے، 2 کرے، 3 کرے یا 4 کرے، لیکن اگر 1 سے زیادہ کرتا ہے تو ان کے درمیان عدل رکھنا کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر میاں یعنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں رکھ سکتا پھر 1 ہی کرے، اگر ان کے درمیان عدل رکھ سکتا ہے تو 1 سے زیادہ کی اس کو اجازت ہے۔ کیا ہے؟ اجازت ہے۔ 1 سے زیادہ شادیاں کرنا فرض نہیں ہے، اجازت ہے، وہ مطلقاً اجازت نہیں ہے، وتھ کنڈیشن، عدل کے ساتھ۔ آپ اگر ان کے درمیان عدل کر سکتے ہیں، ان کے حقوق پورے کر سکتے ہیں، ان کا نان نفقہ پورا کر سکتے ہیں، ان کے درمیان ظلم نہیں کرتے، تب تو اجازت ہے۔ بصورت دیگر اس کی اجازت نہیں ہے۔ بصورت دیگر ایسے شخص کے لیے قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 وعید ذکر کی ہے۔ تو 1 سے زیادہ شادیاں تو کر لیتے ہیں، پھر ایک بیوی میں ظلم، دوسری کے ساتھ اس نے سلوک، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورۃ النساء کے اندر آگے وراثت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑی وراثت کی آیت یہی ہے کہ مرنے کے بعد انسان جو مال چھوڑ کے جاتا ہے تو اس پہ ورثاء کے درمیان کس طرح تقسیم ہوگا۔ اسلام کو جو نظام وراثت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے، اس کی 3 اصولوں پر مبنی ہے۔ کس کو کس طرح حصہ دینا ہے۔ ایک اس میں جو جس چیز کا خیال رکھا گیا ہے وہ قرابت ہے، قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں دور کا رشتہ دار محروم رہے گا۔ دوسری چیز ضرورت ہے اور ذمہ داری ہے۔ کس پر؟ کسی یعنی مرنے والے کے وارث پر زیادہ ذمہ داری ہے تو اس کا زیادہ حصہ ہوگا، کم ذمہ داری ہے تو اس کا کیا لگا جاتا ہے؟ کم حصہ۔ تیسرا تقسیم دولت ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی دولت ایک بیٹے یا ایک بیٹی کے پاس نہ جائے بلکہ جبھی اولاد کے درمیان کیا ہو؟ تقسیم ہو جائے۔ 3 اس میں اصول ہیں تقسیم وراثت میں، تقسیم دولت میں۔ کسی کے مرنے کے بعد کسی شخص کا اگر مسلمان کے انتقال ہو جائے، اس کے مرنے کے بعد اس کے مال سے نہ تو صدقہ کیا جا سکتا ہے ورثاء کی اجازت کے بغیر۔ ہوتا ہے کیا ہے، کوئی شخص کا انتقال ہوا، اس کے کپڑے صدقے کیے جا رہے ہیں، اس کا جوتا صدقہ کیا جا رہا ہے، نہیں۔ مرنے والا اگر ایک تیلا بھی چھوڑ کے گیا ہے قیمتی، ایک پینسل بھی چھوڑ کے گیا ہے، وہ بھی ورثاء کے درمیان برابر تقسیم ہوگی۔ اگر ورثاء کے اندر مرنے والے کے مال سے اگر اصال ثواب بھی کیا جا رہا تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اب وہ مال مرنے والے کا نہیں ہے، ورثاء کا ہے۔ اگر ورثاء میں نابالغ بچے ہیں، نابالغ وارث ہیں، تب تو اگر وہ اجازت بھی دے دیں صدقہ کرنے کی تب بھی وہ ان کے مال سے صدقہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہوتا کیا ہے، انتقال ہوا اس کے مال سے دیگیں بننا شروع ہو گئی، 30واں ہو گیا، 40واں ہو گیا، تو نہیں، یہ ورثاء کا حق ہے۔ ورثاء اگر اجازت دیں، بالغ ورثاء اپنے مال سے اگر اجازت دیں تب تو جائز ہوگا، بصورت دیگر جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کے کپڑے وغیرہ اس کا سامان صدقہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی ورثاء کی اجازت ضروری ہے۔ اگر ورثاء میں نابالغ ورثاء ہیں تو ان کی اجازت بھی نہیں ہو سکتی۔ بالغ ورثاء اپنے حصے سے اجازت دے سکتے ہیں۔ جب مال تقسیم ہوگا تو ان کے حصے سے اس کی کٹوتی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ کسی کے انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کے مال جو چھوڑ کے جاتا ہے، اگر چھوڑ کے گیا ہے، سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے پہلے نمبر پہ۔ اس کے بعد کفن دفن کے بعد اگر اس بندے پر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ قرض کی ادائیگی کے بعد اگر مال بچ جائے اور اس بندے نے کوئی وصیت کی ہو غیر وارث کے لیے، بیٹے یا بیٹی کے لیے نہیں، جن کا حصہ قرآن میں مقرر کیا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ لا وصیت للوارث، جس وارث کا حصہ اللہ نے بیان کر دیا ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی۔ ایک بندہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے کو 10 لاکھ دے دینا، فلاں بیٹے کو وہ بنگلہ دے دینا، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں کہ بیٹا بیٹی کا حصہ قرآن میں کیا کر دیا گیا ہے؟ مقرر کر دیا گیا ہے۔ وراثت کے جو وارث ہوتے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ وصیت کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ غیر وارث کے لیے ہو سکتی ہے، اور غیر وارث کے لیے بھی اتنی وصیت ہوگی۔ ایک بندے نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مسجد بنا لینا، میرے مرنے کے بعد میرے مال سے فلاں غریب کو دے دینا، تو پورے مال سے نہیں ہوگی، بلکہ جو مال بچا ہے کفن دفن قرضے کی ادائیگی کے بعد اس مال کے 3 حصے ہوں گے۔ کتنے حصے ہوں گے؟ 2 حصے الگ کر کے تیسرے حصے سے اگر وہ وصیت پوری ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، جتنی ہو سکتی ہے اتنی کر کے باقی 2 حصے ورثاء کے مابین کیا ہوں گے؟ تقسیم ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ تقسیم ہوں گے۔ اس کا ایک ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ایک بندہ ہمارا اس کے اگر صرف بیٹا بیٹی ہیں، اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹے کو 2 ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے اس کا حصہ نصف ہوگا۔ اگر 1 سے زیادہ بیٹی ہیں بیٹا نہیں ہے تو اس کو 2/3 ملے گا، یعنی مال کے 3 حصے کر کے
مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے اس بیٹی کو ملیں گے، باقی جو عصبات میں اس کی تقسیم ہوتی ہے، اگر اس کے ساتھ اولاد بھی ہے لیکن اولاد کے ساتھ ماں باپ بھی ہیں تو ماں باپ کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، ماں کا بھی اور باپ کا بھی۔ اگر ماں باپ ہیں اولاد نہیں، بہن صرف اور کوئی بھی صرف ماں باپ ہی ہیں تو اس صورت میں ماں کو تیسرا اور 2 حصے، 1 حصہ ماں کو اور 2 حصہ باپ کو ملتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اگر کوئی کسی بندے کا انتقال ہوا، شوہر کا انتقال ہوا، اگر اس کی اولاد ہے تو بیوی کو شوہر سے کتنا حصہ ملے گا؟ اولاد کی موجودگی میں 8واں ملے گا، اولاد اگر موجود نہیں تو تب 4تھا حصہ ملے گا۔ اس طرح اگر شوہر کا تو یہ کس کا حصہ تھا؟ بیوی کا۔ بیوی کا انتقال ہوا، مال چھوڑ کے گئی، اولاد موجود ہے تو شوہر کو 4تھا حصہ ملے گا، اگر اولاد موجود نہیں تو شوہر کو نصف حصہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ نصف حصہ ملے گا۔ اس طرح ایک بندہ کلالہ کا حکم آیا ہے۔ کلالہ اس مرد کو کہتے ہیں کہ جس کی نہ لا والد، جس کی اولاد بھی نہ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہو اور اس کے اخیافی بھائی ہوں، اخیافی سے مراد ماں شریک بہن بھائی ہوں، اس کے حصے کا اس میں کیا کیا گیا ہے؟ ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ وراثت کے اصول تھے۔ اس کے بعد آخری جو رکوع ہے، آخری جو رکوع کے اندر محرمات کا ذکر ہے کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تو 3 وجوہات سے، کتنی وجوہات ہوتی ہیں؟ ایک حرمت نسب، نسب کی وجہ سے کچھ عورتیں حرام ہوتی ہیں، جیسے خونی رشتہ، ماں، دادی، پڑدادی، نانی، پڑنانی، بہن، بیٹی، نسب کا۔ دوسرا رضاعت کا، کہ کسی عورت نے کسی بچے کو 2 سال یا 2.5 سال کے چھوٹے بچے کو دودھ پلا دیا، وہ عورت اس کی کیا بن گئی؟ ماں بن گئی، اور اس بچے کی جو اولاد ہوگی اس کی کیا ہوگی؟ یہ ان کی نانی بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ نانی بن جائے گی۔ اور یہ پھر سارا اس کا جو شوہر ہے اس کا کیا بن جائے گا؟ باپ بن جائے گا۔ ایک تو رضاعت کی وجہ سے، اور اس عورت کی جو بچیاں ہوں گی اس لڑکی کی کیا بن جائیں گی؟ بہن بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ رضاعت کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے نکاح عورتوں سے حرام ہو جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ ہوتی ہے حرمت مصاہرت، سسرالی رشتہ، شادی کی وجہ سے۔ جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی تو اس کی ساس، آپ کی ساس آپ پہ حرام ہو گئی، یعنی ساس یا اس عورت کی کسی اور مرد سے اولاد تھی وہ حرام ہو جائے گی، تو یہ سسرالی رشتے کا رہتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ انتجمع بین الاختین، 2 سگی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس آیت کے اندر محرمات کا ذکر کیا گیا ہے کہ عورتیں جو حرام کر دی گئی، جن سے نکاح حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں، مائیں سے مراد ماں، سگی ماں، دادی، پڑدادی، نانی، و بناتکم، بیٹی اور بیٹیوں کی اولاد، و اخواتکم، تمہاری اخواتکم، تمہاری بہنیں، اب بہنیں سگی بہنیں، ماں شریک بہنیں، باپ شریک بہنیں، یہ سب، و عماتکم، پھوپھیاں، سگی پھوپھیاں، باپ شریک پھوپھیاں، جو بھی جس طرح کے، و خالاتکم، تمہاری خالائیں، ہر قسم کی خالائیں، و بنات الاخ و بنات الاخت، بھتیجیاں، بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور جن عورتوں نے تمہیں کیا پلایا ہے؟ دودھ پلایا ہے بچپن میں، وہ واخواتکم من الرضاعہ، اور جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے اس کی بیٹیاں تمہاری کیا بن گئی؟ بہنیں بن گئی۔ اور تیسرا جو مسائرت کا رشتہ ہوتا ہے کہ جس عورت سے نکاح ہو اس عورت کی ماں، ساس یا ساس کی ماں یا اوپر تک، وہ سب کے سب کیا کر دی گئی ہیں؟ حرام کر دی گئی ہیں۔ وہ چوتھی صورت انتجمع بین الاختین، کہ 2 بہنوں کو آپس میں، سگی بہنوں کو یا ماں شریک بہنوں کو کسی بھی حساب سے، یا باپ شریک بہنوں کو ایک شخص ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو یہ حرام ہے۔ اس سے پہلے جس آیت کے اترنے سے پہلے جنہوں نے کیا طرف فرماتا ہے وہ معاف ہے، آگے کا شرعی حکم بیان کر دیا گیا۔ یہ 4تھے سپارے کا خلاصہ تھا۔ سورۃ النساء کا اگلا حصہ 5ویں سپارے میں آئے گا، انشاءاللہ کل اس پر ہم بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔